أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصاف رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان منیب حامد، اور میرے ساتھ موجود ہیں نمرہ طارق. حاضر خدمت ہیں. قرآن پاک کے تلاوت سننے کی سعادت ہم نے حاصل فرمائی ہے ماشاءاللہ سے. حمزہ وسیم عباسی سے 9ویں کلاس کے طالب علم ہیں، اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے آپ نے تلاوت فرمائی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین. جی بالکل ایسے ہی ہے. ناظرین محترم، آج امت مسلمہ 18ویں روزے کا شرف حاصل کر رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلا. وہ آپ والی بات ہے جو آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یقین نہیں آ رہا کتنی تیزی سے رمضان المبارک کے تمام روزے گزر چکے ہیں. بہرحال آج 18واں روزہ ہے. اس وقت ہم رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کا یہ جو مہینہ ہے، یہ ہمارے لیے باعث مغفرت بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیں اور ان تمام تر کاموں کو ترک کر دیں جن سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے. ناظرین کرام، آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے اور اس دن کو اسلام میں کافی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. مطلب اگر رمضان المبارک نہ ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم عرض کرتی ہوں. سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعے کے دن سے افضل نہیں ہے. تو اسی حدیث سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ دن کتنا فضیلت ہے. بالکل اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ افضل دن ہے اور بہت زیادہ اس کی برکات ہے. بالکل. خواتین و حضرات، آگے بڑھیں گے ہمارے پہلے گیسٹ کی جانب، اور آف کورس وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ماشاء اللہ سے انہیں پریزیڈنشل ایوارڈ سے بھی نوازا کیا ہے، ہلال امتیاز سے، اور ہم سب ان کو جانتے ہیں. اور ہم نے یہ اس چیز کا احساس ہے کہ خدمت خلق سے جو ہے بندہ اللہ کی رضا اور اس کے جو ہے اس کے قرب کا حقدار بھی بن جاتا ہے، کہ اللہ اس شخص کو پسند فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اور یہی جو ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ثاقب صاحب، اور ان سے جو ہے ہم مزید گفتگو، میں چاہوں گا کہ ان سے ہم گفتگو کریں اور ان سے جانیں کہ سب سے پہلے انہیں مبارکباد دیں اور ان سے مزید مطلب گفتگو ان سے کریں ہم لوگ زیادہ سر. تو امجد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیب صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ ٹو یور گریٹ شو. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ سر، آپ دوبارہ ہمارے شو پہ آئے سر، رونق بخشنے کے لیے ہمیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو آپ کے ایوارڈ پہ بہت بہت مبارک ہو. ویل ڈیزروڈ ہے ماشاء اللہ سے، ویل ڈیزروڈ. تھینک یو ویری مچ جی. یہ میرا اعزاز ہے تو آپ کا بھی ہے، پورے پاکستان کا ہے. جو بھی لوگ ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں نیکی کو پھیلانے میں، تو یہ سب کی خدمات اور کاوشوں کا اعتراف ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی جرنی پوچھیں کہ اخوت کے اس طویل سفر کے بارے میں، اگر کچھ الفاظ میں آپ اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو کس طرح کریں گے؟ جی یہ جرنی کوئی آسان بھی نہیں تھا، اتنا بڑی اس میں مشکلات بھی آئیں، گرد و پیش کے ارد گرد ماحول کے بہت سارے پہلو ہیں، اور کئی جسے کہتے ہیں نا کہ رکاوٹوں کے، مشکلات کے پہاڑ بھی اور دریا بھی حائل تھے. لیکن اس کے باوجود اس سفر میں ایک طمانیت اور ایک سکون کا احساس بھی تھا، اور یہ احساس بھی تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا، بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا. تو
جیسا کسی بھی بڑی مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ پر جو بیتتی ہے وہ وہی ہمارے ساتھ بھی ہوا. لیکن الحمدللہ جب شام ڈھلے گھر واپس آتے ہیں تو یہ احساس لے کے آتے ہیں کہ آج کا دن الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کے لیے بسر ہوا. تو وہ تھکاوٹ اور وہ جو مشکلات اور وہ جو ساری صعوبتیں ہیں وہ کہیں زائل سی ہو جاتی ہیں اور ایک خدا کے حضور جھک کر شکر ادا کرنے کی ایک کیفیت جنم لیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مشکلات تو آتی ہیں، پاکستان کی سوسائٹی ایسی، آپ کوئی نیک کام کرنے لگیں تو 100 بندہ تو آپ کی ٹانگیں کاٹنے کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑا ہوتا ہے آریاں لے کے. تو یہ تو ایک کلچر ہے. ایک تو مجھے بتائیے گا کہ اس کلچر سے آپ نے کیسے مقابلہ کیا اور اس کلچر کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں آپ کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ عافیت تو ساحل کے کنارے، دریا کے کنارے ساحل پہ کھڑے ہو کے لہروں کو جو مد و جزر ہے اس کو دیکھنے میں ہے. لیکن بہرحال اصل زندگی کی کشمکش تو دریا کے عین بیچ میں اترنے کا نام ہے کہ کیسے آپ اس مشکلات کا یا ان دھاروں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں اب کوئی شکایت نہیں ہے. اور پھر وہ غالب کا شعر ہے کہ سفینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے. تو مقصد بلند ہونا چاہیے. اور یہ ایک جو منفی طرز عمل کی آپ نے بات کی وہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہاتھ پکڑنے والے بھی بہت ہیں، شجر سایہ دار بھی بہت ہیں، ساتھ دینے والے بھی بہت ہیں. تو یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اگر یہ زیادہ ہے تو بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بجائے ہمیں مثبت طرز عمل سے دیکھنا چاہیے. کسی کی نیت پہ ہم کیوں شک کرتے ہیں؟ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے یا مقصد سے مراد کسی ذاتی غرض اوقات کے لیے کی جا رہی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کا فرمان ہے کہ مسلمان کو خوش گمان ہونا چاہیے، بد گمان نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی راستے سے کوئی پتھر اٹھاتا ہے تو وہ بس اللہ کے لیے اٹھاتا ہے. تو یہ مثبت طرز عمل یقیناً آپ کی اس گفتگو سے لوگوں کو یہ سوچنے کا ضرور موقع ملے گا کہ زندگی جو ہے وہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ مثبت طرز عمل میں ہے، شکوک میں، ابہام میں یا کسی کی نیت پہ شک میں نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اخوت کے زیر سایہ رہنے والے کون کون سے ایسے افراد ہیں جو اب خود بھی کامیاب ہیں اور اب وہ خود ہی معاشرے کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا شروع کریں؟ آپ لوگوں کو بھی اس پہ بہت زیادہ فخر ہوتا ہوگا، آپ کو بھی انڈیویجولی بھی. جی ایسے بیسیوں، سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ہیں. ہم نے ابھی تک تقریباً 40 لاکھ گھرانوں کو قرض دیا اور ان کی سکسیس کا ایک جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ اس رقم کو وہ درست استعمال کرتے ہیں اور پھر اس رقم کو واپس کرتے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ وہ کامیاب نہ ہو تو یہ وداؤٹ کولیٹرل رقم دی گئی، یعنی کوئی ضمانت نہیں رکھی گئی، تو پھر انہوں نے واپس کیسے کی؟ تو ہر کہانی اپنے اندر عزم و ہمت کی اور کامیابی کی ایک کہانی ہے اور اسی کا پیغام دیتی ہے. اور اب یہ ایک کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یو ہیو اے گریٹ اسٹوری بٹ یو ڈونٹ ہیو اے اسٹوری ٹیلر. اب کوئی کہانی لکھنے والا آئے، ان 40 لاکھ لوگوں میں سے 10، 20، 50، 100 کو ڈھونڈے اور پھر ان پر کہانی لکھے. ہم اپنی زبان سے کیا کہیں کہ ان لوگوں کی کون کون سی جو ہے وہ مشکل دور ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے ان کو نوازا. لیکن آپ یقین کیجئے کہ گلی کوچوں میں، پاکستان کے 400 شہروں میں، گلگت بلتستان کی بلندی سے لے کے بحیرہ عرب کے ساحل تک بکھری ہوئی یہ کہانیاں پاکستانی قوم کی عظمت کی کہانیاں ہیں کہ لوگوں نے ایک باہمی امداد کا ایک نظام بنایا اور پھر وہ کامیابی سے آگے بڑھا اور 40 لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا. پھر اس کے علاوہ قرضوں کے علاوہ جو ہمارے طالب علم ہیں جن کو ہم بلا فیس تعلیم دیتے ہیں، وہ اب ان میں سے بہت سے لوگ 6 فگرز میں
کمانے لگ پڑے ہیں. تو یہ ایک بڑی طمانینت کا باعث ہے کہ وہ بچے جو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں آئے لیکن اپنی محنت سے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بدولت اب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور اب اس وقت ہمیں اور بھی خوشی ہوتی ہے جب وہی لوگ اخوت کے ڈونرز بن جاتے ہیں, یعنی لینے والا آج دینے والا بن جائے. تو اس سے بڑی تعمیر جو ہے سماج کی, معاشرے کی اور کیسے کی جا سکتی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. بالکل بہت اچھا یہ خوبصورت بھی بہت ہوتا ہوگا جو یہ فیلنگ یہ فیلنگ تو سر ایکسپلین میرے خیال سے ان ایکسپلینیبل ہوگی. جی ایبسلیوٹلی جی. میں نے آپ کو کہا نا کہ جب کبھی مشکلات آتی ہیں تو شام کو کوئی ایسا بندہ ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سر اخوت کے قرضے کی بدولت آج میرے بچے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ کپڑے پہن رہے ہیں, وہ اسکول جا رہے ہیں. تو اس سے پھر سر جو ہے وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے کامیابی کے منظر دکھائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میں ایک لارجر پرسپیکٹو میں سوال پوچھوں گا. ماشاءاللہ سے جو ہے اخوت بہت زبردست کام کر رہی ہے, لاکھوں لوگ جو ہیں اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں. ایٹ لارج اگر میں پاکستان کی بات کروں, پاکستان میں بھی اس وقت جو ہے الٹریسی بہت زیادہ ہے, جابز نہیں ہیں لوگوں کے پاس, کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور ایک کلچر ہے آپ سمجھ لیں بلیک میلنگ کا, یہ زیادتی والا, کیونکہ جابز ہیں نہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اوور آل ہم اس چیز سے کس طریقے سے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ایک سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. جابز ہیں, ہم اپنی مرضی کا جاب چاہتے ہیں. اب کون کہتا ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کرسی چاہیے, ہمیں تو ایک صاحبی چاہیے, ہمیں تو سرکاری ملازمت چاہیے. تو اب یہ وہ دنیا نہیں ہے, اب دنیا کی اکانومی کے اور تقاضے ہیں. تو آپ اگر کاروبار کرنا چاہیں تو کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ ای کامرس کر لیں, آپ آئی ٹی ریلیٹڈ اتنے جاب ہیں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا سا بھی انٹرپرینیوریل ایبلٹی رکھتا ہو تو وہ کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جابز ان شعبوں میں, اب کوئی زراعت میں ایک بچہ ہے وہ گاؤں سے اٹھتا ہے, وہ کسی بڑے شہر پہنچ جاتا ہے, واپس اپنے گاؤں نہیں جاتا. تو حالانکہ زراعت کا ایک شعبہ ایسا ہے, لائف سٹاک کا شعبہ ایک ایسا ہے, فشریز کا ایک شعبہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی بچہ پڑھ لکھ کے کام کرنا چاہے تو بے پناہ امکانات ہیں. پھر ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے, یہ ہماری کلنری آرٹس ہیں, پھر اس کے علاوہ نرسنگ کا ایک شعبے ہیں, پیرامیڈکس کے شعبے. ہر بچہ کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر سے کہیں زیادہ لوکریٹو جابس ہیں نرسنگ, آپ جو پیرامیڈیکل جو آپ مختلف کورسز کرواتے ہیں. تو اگر آپ نے جاب کرنا ہے تو آپ کو سرچ کرنی چاہیے کہ وہ کون سے اکانومی کے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر یہ جاب ملتے ہیں. اور دوسرا اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں اپنی انٹرپرینیوریل ایبلٹی کو آواز دینی چاہیے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 90% رزق جو ہے وہ تجارت میں ہے. ہم گھبراتے ہیں بعض اوقات, ہم نوکری ڈھونڈتے ہیں, جیسے کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نوکری لینے والوں میں نہیں بلکہ نوکری دینے والوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. اسی لیے اخوت کی ڈسٹنکشن ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرض دیتے ہیں جاؤ کاروبار شروع کرو. کاروبار وہ شروع کریں گے تو پھر دیکھیں گے ایک کاروبار وہ کرے گا تو اس کو 10 لوگوں کو وہ ملازمت بھی دے دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سوچ کی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بزنس کی طرف آنا چاہیے, آئی ٹی کی طرف آنا چاہیے, واپس لوٹ کے اپنے گھر اپنے گاؤں میں جا کر وہاں کی اکانومی کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے. تو کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دیر از آلویز اسپیس آن دا ٹاپ. آپ کی پرسوٹ آف ایکسیلنس اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو کہیں بھی اچھی جاب نہیں ملے گی. آپ کو اپنے اندر وہ صلاحیت تو پیدا کرنی چاہیے نا کہ جو آپ کو جاب کے تقاضوں کے عین مطابق ہو. آپ یقین کیجئے کہ بے پناہ لوگ اچھے پڑھے لکھے قابل بچوں کی تلاش میں ہیں, لیکن وہ سینکڑوں انٹرویو کرتے ہیں تو انہیں 2-4 لوگ ملتے ہیں جو اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو ہم اپنے اندر وہ صلاحیت بھی تو پیدا کریں نا کہ جس سے ایک امپلائر جو ہے اس کو اطمینان ہو گیا, اس نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جو اس کے بزنس کو آگے بڑھائیں گے یا اس کے کام کو اچھا کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ.
اور جیسے امپورٹنٹ ایک پوائنٹ یہ کہ جاب سیکنگ کی جگہ ہم لوگ جاب کریشن کی طرف جا سکتے ہیں. سوچ جب یہ بدلنے جائے گی تو ہمارے ملک کے حالات اور معیشت کے حالات انٹرپرینورشپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, انٹرپرینورشپ سے مطلب ہے کہ اپنا کاروبار جو ہے اس کو اسٹارٹ کرنے کا جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. حمزہ ماشاء اللہ سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو جو ہے بہت خوشیاں عطا فرمائیں. اور خواتین و حضرات یہاں پہ شامل کریں گے چھوٹی سی بریک, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے اوصاف رمضان.